الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن بشيء من إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل على أن يهديني ربي صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی روشنی میں ایک کلمے کی اہمیت انشاءاللہ بیان کروں گا، اور وہ کلمہ بہت مشہور و معروف ہے، اور وہ ہے انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ کہنا، اس کی ہمیں اللہ پاک نے قرآن کلیم میں تعلیم دی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی اللہ کی بندی آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے یا آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا اقرار کرے یا اپنے ارادے کا اظہار کرے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ضرور انشاءاللہ تعالی کہہ لیا کرے. جیسے کسی کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، اور کسی اہم کام کے شروع کرنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، یا قرآن کریم کی تلاوت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح آئندہ کسی کام کے کرنے کے وعدے پر اور اقرار پر یا ارادے کے اظہار پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں 3 جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو یہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی، یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے انشاءاللہ کہنے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی انشاءاللہ کہنا کسی وجہ سے بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے. یعنی وعدہ کرنے کے بعد یاد آیا میں نے انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں، تو بعد میں کہہ لے، لیکن کہنے کا اہتمام کرے
اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، چاہے مستحب ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے دین و ایمان کا حاصل ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں اور بجا لائیں۔ دوسرے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، آپ کی سنت یہی ہے، اور مستحب بھی سنت کی ایک قسم ہوتی ہے، اور سنت پر عمل عین مطلوب ہے، عین مقصود ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آدمی کا کام اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی صورت میں اکثر و بیشتر کام نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو بہت سارے کام اکثر نہیں ہوتے اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئندہ کے وعدوں پر اور آئندہ کے اقرار پر اور آئندہ کے اپنے ارادے کے اظہار پر انشاءاللہ کہنے والے بہت کم ہیں۔ بہت کم مسلمان خواتین و حضرات وہ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ انشاءاللہ نہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے لوگوں کا کام بھی نہیں ہوتے۔ اور قرآن کریم کی جن 3 مقامات پر ان کا ذکر ہے، تینوں جگہ انشاءاللہ نہ کہنے کے نقصان کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ جو آیات میں نے یہ پڑھی ہیں اس کے شان نزول میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے یہودیوں سے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں دریافت کی، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ حضور ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، لہذا ہمیں آپ کی مخالفت کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ہمارے سوالوں کو تو جواب ہی نہیں دے سکے، پھر یہ کس بات کے اللہ کے نبی ہیں معاذ اللہ۔ اور کفار مکہ بھی ان پڑھ و جاہل تھے، یہودی تورات زبور انجیل کے عالم ہوتے تھے، اور اس کے اندر تمام علمی باتیں بھی ان میں ہوتی تھیں، اس لیے ان سے انہوں نے پوچھا، پوچھ کر کے پھر حضور سے سوال کیا۔ ایک تو حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور روح کسے کہتے ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی روح نکل گئی تو روح ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب الکہف کتنے تھے، اور کتنا عرصہ وہ غار کے اندر سوئے رہے، اور وہ کون لوگ تھے، انہیں کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرے سکندر ذوالقرنین کون تھا، اسے کیا واقعہ ہے، اسے کیا قصہ ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، روح کی حقیقت کے بارے میں کفار مکہ نے حضور سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا آپ کو یاد نہ رہا، اور میں بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ کہنا مستحب ہے، اور خلاف مستحب کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے بے شک وہ بات گناہ نہ ہو، خلاف مستحب ہو، خلاف اولا ہو، لیکن اس پر بھی ان کو تنبیہ ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے ان کی امت کو تعلیم دی جاتی ہے، اس تنبیہ کے ذریعے بھی ان کی امتیوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جب تمہارے آقا سردار جو ہیں، جب ان کو یہ تنبیہ ہو رہی ہے تو تم کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
لہذا آپ نے فرمایا بھائی میں کل بتلاؤں گا، اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کے بتلاؤں گا، اور جبرائیل امین کو جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا کرتے تھے. یہ سلسلہ تھا. تو اللہ پاک کو چونکہ تعلیم دینا اور تنبیہ کرنا مقصود تھا، لہذا 15 دن تک جبرائیل امین تشریف نہیں لائے. اب 15 دن تک آپ جواب نہیں دے پائے تو آپ کو جواب نہ دینے کا غم اور فکر. ادھر کافروں کو تو موقع چاہیے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت غم اور بہت صدمہ ہوا. 15 دن کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے اور تینوں سوالوں کا جواب بھی لائے اور یہ ہدایت بھی لے کر کے آئے. کہ آئندہ آپ جب کبھی کوئی بات کہا کریں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. آپ آئندہ کسی کام کے بارے میں جب وعدہ کیا کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ لیا کیجیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں جب یاد آئے کہہ لیا کریں. تو کیسی صاف تعلیم دے دی اللہ پاک نے. اور ساتھ ہی سورہ کہف میں سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی آخری رکوع میں موجود ہے، اور شروع سے آخر تک سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے. آپ نے واقعہ بھی سنا دیا، سکندر ذوالقرنین کا حال بھی بتا دیا، اور روح کا سوال جواب دوسری صورت میں موجود ہے، مذکور ہے. وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ بھئی ان کو تو یہ تو نہ کسی مدرسے میں پڑھے، نہ کہیں انہوں نے کسی سے علم حاصل کیا، یہ تو امی ہیں، لکھنا جانتے نہیں، پڑھنا جانتے نہیں. انہوں نے تو ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا جس سے آپ کے نبی برحق ہونا ثابت ہو گیا. اور وہ اپنی منہ کی کھا کے خاموش ہو گئے. ان کو تو ماننا تھوڑی تھا، وہ تو اعتراض کرنا مقصود تھا. تو دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب ہم کوئی آئندہ کام کریں، کبھی کل بتاؤں گا، میں کل آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لو بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس بات کا اقرار کر رہے ہو یا جس چیز کا وعدہ کر رہے ہو تمہارے اختیار میں تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کر لو گے اور آ جاؤ گے اور وعدہ پورا کرو گے، اور اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کوئی طاقت کروا نہیں سکتی. لہذا اس میں ہمیں توکل کی بھی تعلیم دی اللہ پاک نے کہ بھئی تم اگر آئندہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر رہے ہو یا اقرار کر رہے ہو تو اپنی ذات پہ بھروسہ مت کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لو. اللہ پاک چاہیں گے تو تم اپنا وعدہ پورا کر سکو گے، ورنہ تو کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہوگی کہ تم نہیں وعدہ پورا کر سکو گے. لہذا ہر حال میں اپنے ذات پر بھروسہ مت کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. اسی کو توکل کہتے ہیں. اور دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ صاد کے اندر مذکور ہے. بس 1-1.5 آیت کے اندر ہے، لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین نے ان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے گورنروں کو، اپنے سرداروں کو جہاد کے لیے کہا تو انہوں نے کہنا نہیں مانا اور جہاد کرنے سے روگردانی کی. تو آپ کو بڑا رنج ہوا اور آپ نے قسم کھا لی کہ آج میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ جا کر ملوں گا اور حق زوجیت ادا کروں گا. اور ان کی ایک روایت کے مطابق 70 بیویاں تھیں، دوسری روایت کے مطابق 100 بیویاں تھیں، اور یہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا. جیسے حضور کی شریعت میں حضور کے لیے 11 بیویوں سے نکاح کرنا جائز تھا،
اور آپ نے کیا بھی. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جا کر ملوں گا اور پھر ان سب کے حمل ہوگا اور پھر ایک لڑکا سب سے پیدا ہوگا, پھر وہ بڑا ہو کر کے پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا, تو میرے گھر کی فوج ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہو جائے گی. پھر یہ سردار میری بات مانے یا نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب اتنا بڑا ارادہ فرمایا لیکن انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا. فرشتے نے دل میں کہا بھی کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے, لیکن بس وہ جب بھول ہوتی ہے تو بھول ہو ہی جاتی ہے. فرشتے نے دل میں بھی ڈالا کہ انشاءاللہ کہہ لیں, لیکن پھر بھی آپ اس وقت انشاءاللہ نہ کہہ سکے, اور بس یہ اپنے ارادے کا اظہار کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا. لیکن کسی کے بھی حمل نہ ٹھہرا. 100 یا 70 میں سے ایک بیوی کے حمل ٹھہرا تو بچہ پیدا ہوا تو آدھا جسم تھا آدھا نہیں تھا. وہ کس کام کا؟ یعنی بچہ پیدا ہوا بھی تو معذور اور ناقص اور تمام. تو حضرت کو اپنے انشاءاللہ نہ کہنے کا احساس ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے. اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 ہی بیٹے پیدا ہوتے, اور وہ سارے کے سارے پھر بڑے بھی ہوتے, بالغ بھی ہوتے, اور پھر وہ سارے کے سارے راہ خدا میں جہاد کرتے. تو انشاءاللہ کا فائدہ دیکھا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. لہذا بھائی ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں صبح شام تک نہ جانے کن کن سے وعدے کرتے ہیں. ہاں بھائی دعوت میں آئیں گے, بھائی ہم ملنے آئیں گے, بھائی ملاقات کرنے آئیں گے, بھائی میں یہ کام کر دوں گا, بھائی میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. صبح شام تک یہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں. اور انسان تو بھول اور خطا کا پتلا ہے, بھول جاؤ تو جب یاد آئے جب انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لو. یہ بھی ہمارے لیے بڑی سہولت کی بات ہے کہ بھائی اس وقت نہیں کہا تو بعد میں کہہ لو, انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور آپ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جس کام پر, جس وعدے پر آپ نے انشاءاللہ کہا وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا, اور نہیں کہا تو ہوگا بھی نہیں, اور پریشانی الگ نقصان الگ. دونوں واقعے میں دیکھو نقصان بھی ہو گیا, پریشانی بھی ہو گئی, تکلیف بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو ہماری پریشانی میں ایک حل یہ بھی ہے کہ آئندہ کے بارے میں ہم جو کچھ کہیں یا کریں یا کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا واقعہ جو کہ لمبا ہے اس لیے میں نے نہیں بیان کیا, وہ موقع ملا تو آئندہ انشاءاللہ. ہاں